الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ساتھیوں نے متفرق سوال پوچھے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ان سوالوں کے جوابات یکجا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے جو سوال کیا گیا ہے وہ صلاۃ التراویح کی جو رکعتیں ہیں ان کے حوالے سے ادا کیا گیا ہے۔ ان کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ صلاۃ التراویح کی کتنی رکعتیں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کیونکہ تراویح جو ہے صلاۃ التراویح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ نے بھی پڑھی ہے، صحابہ کرام نے بھی، تابعین نے بھی، اور جتنے بھی ہمارے متقدمین متاخرین علماء فقہاء گزرے ہیں، سب نے صلاۃ التراویح کا اہتمام کیا ہے۔ اور صلاۃ التراویح جو ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، اس کی 20 رکعتیں ہیں۔ تو اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، گھر میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، تب بھی آپ 20 رکعتیں پڑھیں۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ تنہا بھی 20 رکعتیں ہی پڑھنی ہوں گی، کیونکہ یہ 20 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام نے بھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کا اہتمام کیا تھا، اس میں بھی 20 رکعتیں تھیں۔ تو امت کا اس پر اجماع ہے کہ صلاۃ التراویح جو ہے یہ اس کی 20 رکعتیں ہیں۔ وہ جو 8 رکعتوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا، جو کہ رمضان اور غیر رمضان میں جاری و ساری رہتا تھا۔ تو صلاۃ التراویح جو ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جس نے قیام کیا، صلاۃ التراویح ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا، یعنی سارے اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں کثرت کے ساتھ صلاۃ التراویح کے علاوہ بھی نوافل ادا کریں۔ سارے لوگ گھروں میں موجود ہیں، نوافل ادا کریں۔ اس کے بعد ہے صلاۃ التراویح میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، صلاۃ التراویح کے اندر قرآن پاک دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ احناف کے نزدیک آپ کسی بھی نماز میں، چاہے وہ صلاۃ التراویح ہو چاہے کوئی بھی نماز ہو، آپ اس میں قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں، صلاۃ التراویح کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا چاہے قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں جی، لیکن صلاۃ التراویح کے اندر قرآن پاک کا وہ حصہ پڑھنا ہے کہ جو آپ کو زبانی یاد ہو، جو آپ کو زبانی یاد ہے، اور آپ اچھے طریقے سے اسے تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے تنہا چاہے آپ جماعت کے ساتھ۔ اگر ظاہری بات ہے پھر زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو لہٰذا صلاۃ التراویح میں قرآن پاک دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد ہے جی کہ کیا نابالغ لڑکا جو ہے وہ بالغین کی جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، نہیں کرا سکتا۔ جو نابالغ لڑکا ہے وہ بالغ لوگوں کی نماز نہیں کرا سکتا۔ ہاں، نابالغوں کی جماعت تو کرا سکتا ہے، لیکن نابالغ بالغین کی جماعت نہیں کرا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جب گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کریں، اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس میں جو بلوغت کی علامت ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے 12 سال کے بعد،
تو پھر کیا ہے، وہ نماز میں امام کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ کیا کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا ہے کسی عذر کی بنا پر، کیا وہ صلاۃ التراویح ادا کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ادا کر سکتا ہے، اور ادا کرنی بھی چاہیے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی ساتھی، کوئی بہن بھائی، کوئی بزرگ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن وہ شرعی عذر ہو، شرعی معذور ہو، تو ویسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں یہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس رمضان کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ رب سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو پورا سال جو ہے یہ رمضان مبارک ہمیں عطا فرما۔ تو رمضان مبارک یہ عظیم مہینہ ہے، تو جو حضرات کسی عذر کی بنا پر اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ گھروں میں صلاۃ التراویح کا اہتمام کریں، صلاۃ التراویح پڑھیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو بیٹھ کر صلاۃ التراویح کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مہینہ جو اب ایک شروع ہو چکا ہے، رواں دواں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ گنتی کے ایام معدودات،